ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ثواب بڑھانے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حصول ثواب اور اللہ کی رضا پانے کے لیے بیان میں شرکت کروں گا۔ بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ممکن ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ اگر دوزانوں نہیں ہیں تو دوزانوں ہو جائیں۔ تحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے کو دوزانوں بیٹھنا کہتے ہیں۔ جب کبھی توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا تو عز و جل سرکار علیہ السلام کا نام نامی آئے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ذکر مبارک پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک صوفی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشتاح نامی ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بولا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ایک بار میں نے ایک حدیث پاک کے ایک بہت بڑے عالم سے عرض کی کہ مجھے کوئی حدیث پاک سند کے ساتھ لکھوائیے۔ چنانچہ حدیث پاک لکھواتے ہوئے جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آیا تو محدث صاحب نے درود پاک پڑھا۔ انہیں دیکھ کر میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، جس کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو، کیونکہ تم میں پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ایک دن اس نے خادم کو بھیجا کہ گواہی وغیرہ دینی ہے، تمہاری ضرورت ہے، تم ہمارے یہاں آؤ۔ چنانچہ وہ اس کو دھوکے سے اس عابد کو، عبادت گزار شخص کو بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا، وہ مکان میں داخل ہوا
تو جس دروازے سے داخل ہوتا وہ دروازہ بند ہو جاتا. گزرتے گزرتے وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں ایک حسین و جمیل عورت تھی اور اس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا، اور وہاں شیشے کا ایک بڑا برتن تھا جس میں شراب تھی. وہ عورت بولی، میں نے تمہیں کسی قسم کی گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ یا تو تم اس لڑکے کو قتل کر دو یا میری نفسانی خواہش کو پورا کرو، یا پھر شراب کا ایک جام پی لو. اگر انکار کیا تو میں شور کروں گی اور تمہیں بدنام کر دوں گی، ذلیل و رسوا کر دوں گی. جب اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے تو شراب پینے پر راضی ہو گیا. عورت نے اسے شراب کا ایک جام دیا تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مزید شراب مانگی. وہ اسی طرح پیتا رہا یہاں تک کہ نہ صرف اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا بلکہ لڑکے کو بھی قتل کر دیا. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پس تم شراب سے بچتے رہو، اللہ عز و جل کی قسم، بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس بیان میں شراب کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. اس حکایت، اس واقعے میں اگر غور کریں اور سوچیں تو اس عابد سے جب بدکاری کا کہا گیا تو اس نے منع کیا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا. اس کو جب لڑکے کے قتل کرنے کا کہا گیا اس وقت بھی کہا کہ نہیں یہ نہیں کر سکتا ہوں. اگر یہ دونوں نہیں کام کر سکتے تو شراب پی لو. اور نادان عابد سمجھا کہ شراب پینے سے دونوں خطرناک کاموں یعنی بدکاری اور قتل سے جان چھوٹ جائے گی. چنانچہ اس نے شراب پی لی تو اس کی نحوست سے بدکاری بھی کر لی اور قتل بھی. اور حقیقت یہی ہے کہ اس عابد نے گناہوں کی چابی کو اختیار کر لیا تھا. شراب پینے کے ایک گناہ کو اختیار کرنے سے کئی گناہوں کے دروازے کھلے، اور شراب کی انہی خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے. اور آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جہاں بے شمار خرابیاں پنپ رہی ہیں ان میں سے شراب نوشی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے. یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شراب نوشی کے کسی بھی شخصیت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے. آج عجیب دور ہے جس میں بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب سر عام شراب نوشی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں. بعض لوگ اپنا مقام اسٹیٹس برقرار رکھنے یا دکھانے کے لیے اہم تقریبات میں شراب کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ جناب ہمارا تو معیار ہے ایسا، اور ہم معاشرے میں اس طبقے میں رہتے ہیں کہ اس طرح کا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس نحوست کی وجہ سے آج نوجوان نسل شراب کی عادی ہوتی جا رہی ہے. مرد تو مرد، عورتیں بھی اس کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک مسلمان کا کسی کے لیے یوں شراب کا اہتمام کرنا یہ حرام ہے، خواہ وہ خود نہ پیتا ہو اور جس کو معلوم ہو کہ اس دعوت میں شراب کا دور بھی ہوگا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جائے. اگر ہمیں پتا ہے کہ جناب یہاں جائیں گے شراب کا دور چلے گا تو منع فرمایا گیا. اور جس محفل و پارٹی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس میں شراب کے جام چھلکیں گے
اس میں ہرگز شرکت نہ کی جائے ورنہ عذاب نار کے مستحق ہو جائیں گے، جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جو لوگ دنیا میں کسی نشہ کرنے والے کے پاس جمع ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ان سب کو آگ میں جمع فرمائے گا۔ وہ ایک دوسرے کے پاس ملامت کرتے ہوئے آئیں گے، ان میں ایک دوسرے سے کہے گا اللہ عز و جل تجھے میری طرف سے اچھا بدلہ نہ دے، تو نے ہی مجھے اس جگہ پہنچایا، تو دوسرا بھی اسی طرح جواب دے گا۔ آج کاروباری سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے، کاروباری تعلقات بڑھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس جرم میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور جناب ہم تھوڑی پیتے ہیں، ہمارے کفار سے تعلقات ہیں، وہ آتے ہیں تو ان کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ملازم ہے، جو نوکری پیشہ ہے، اگر وہ اہتمام کرتا ہے کہ جناب سیٹھ نے کہا ہے، تو یاد رکھیے یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اگر کوئی پارٹی میں شراب کے اہتمام کے متعلق یہ عذر پیش کرے کہ یہ شراب تو اس کے ہاں آنے والے غیر مسلموں کے لیے ہے، تو اسے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ کافر یا بچے کو شراب پلانا بھی حرام ہے، اگرچہ بطور علاج پلائے، اور گناہ اسی پلانے والے کے ذمے ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بعض مسلمان کفار کی دعوت کرتے ہیں، شراب بھی پلاتے ہیں، وہ گناہگار ہیں، اس شراب نوشی کا وبال انہی پر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی آزمائش کا دور ہے، بڑی آزمائش کا دور ہے کہ کہیں کبھی ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں، جیسے بدقسمتی سے نیو ایئر نائٹ جو منائی جاتی ہے مسلمانوں میں، اور یہاں تک آفت بڑھتی ہے کہ پاکستان یہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود بسا اوقات ایسی خبریں اخباروں کی زینت بنتی ہیں کہ یہاں کے شہروں میں شرابیں ختم ہو جاتی ہیں، برائیوں کے کام جہاں ہوتے ہیں ان ہوٹلوں کے کمرے بک کرا لیے جاتے ہیں۔ تو اب سوچیں اور غور کریں کہ یہ شرابیں پینے والے کون ہیں، یہ بدکاریوں کے کام کرنے والے کون ہیں؟ تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس آفت میں مبتلا ہے، اور پھر بسا اوقات ایسی عبرتناک موت واقع ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے زندگی کا ایک تاریخ واقعہ بن جاتا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں ہی ایک واقعہ ہوا، رمضان کا مہینہ تھا۔ اب رمضان کے مہینے میں تو یہ سمجھ لیں پورا سال بھی جو نماز نہیں پڑھتا مسجدوں کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن یہ نوجوان آج کا جو اس قدر بے حیا ہو گیا، اس قدر غافل ہو گیا، اس قدر گناہوں پر دلیر ہو گیا کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں بھی ایک علاقے کے نوجوانوں نے کچھ رقص و سرور کی محفل منعقد کی۔ مسجدوں کی طرف مسلمانوں کا رخ ہے، انہوں نے جناب گل گپاڑا شروع کیا، ناچ گانے شروع کیے، پوری کالونی میں ادھم مچایا، شرابیں شروع ہوئی، شراب پینا شروع کیا، جام پر جام بنتے رہے، رقص ہوتا رہا، نوجوان دنیا و مافیہا سے بے نیاز اس محفل کی رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ رات گہری ہوتے ہوتے یہ دیکھا گیا کہ اچانک نوجوان شراب پیتے جاتے، تھر تھراتے کانپتے اور فرش پہ گرتے جاتے۔ جب ان کی تعداد بڑھی، اچانک ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا کہ ان سب کو کیا ہو گیا، یہ کیوں سو گئے؟ دوسرے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جب اپنے دوستوں کو فرش پر پڑے دیکھا، اپنے دوست کی طرف دیکھا تو معاملے کو بھانپ گئے، فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس محفل میں پہنچی تو ان 40 نوجوانوں میں سے 27 نوجوان ہلاک ہو چکے تھے، بقیہ کو جو زندہ بچے انہیں اسپتال پہنچایا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ سوچیں اور غور کریں، جب اس قدر بری موت واقع ہوگی پھر ہمارا کیا عالم ہوگا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج معاشرے میں اس کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ دولت کے ہوس کے شکار مسلمان کہلانے والے یہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں مال کمانے کے لیے کہ جناب ہم نے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور قائم کیا ہے، ہم کو رکھنے میں کیا حرج ہے، ہم تھوڑی مسلمانوں کو بیچتے رہے۔ میرے بھائی غور کر اور سوچ کہ تو جس کو بیچ رہا ہے اس میں ایک تعداد مسلمانوں کی ہے، اور اس وقت جو میرے پاس کیلکولیشن ہے کچھ عرصے پہلے کی، اس میں تقریباً 27 ایسی کمپنیاں اس ملک میں موجود ہیں
جو بیرون ملک سے شراب برآمد کرتی ہیں، مختلف شہروں میں کھلے عام فروخت ہوتی ہے، اور شراب ہمارے معاشرے میں اس قدر سرائیت کر چکی کہ ہماری شادی بیاہ، امتحان سے پاس ہونے کی تقریبات تک میں شراب پی اور پلائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی شراب پی جاتی تھی، جدی پشتی شراب پی جاتی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد آیا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی کیفیت کیا تھی؟ چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو دعوت دی۔ کھانے میں انہوں نے ان کے لیے اونٹ کا سر بھونا، سب نے مل کر اسے کھایا، شراب بھی پی، یہاں تک کہ ان پر نشہ طاری ہو گیا۔ پھر آپس میں فخر کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، اشعار پڑھنے لگے۔ پھر کسی نے ایک ایسا قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی ہجو تھی، اس قوم کے لیے فخر تھا، تو ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لی اور ایک صحابی کے سر پر دے ماری، وہ شدید زخمی ہو گئے۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس انصاری کی شکایت کی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا اللہ ہمیں شراب کے متعلق واضح حکم عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 90-91 میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کنز الایمان شریف میں، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ حکم غزوہ احزاب کے کچھ دن بعد نازل ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ ہم اس سے رک گئے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے کتابوں میں لکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آگ کے بغیر کچی کھجوروں کی بنی ہوئی شراب تھی، میں فلاں کو شراب پلا رہا تھا، ایک شخص آیا اور بتایا کہ شراب حرام ہو گئی، تو ان سب نے مجھ سے کہا کہ ان مٹکوں کو انڈیل دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھا اور شراب کی طرف دوبارہ نہ دیکھا۔ لبیک عرض کی کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے جب حکم ہوا تو لبیک یا رسول اللہ۔ بعض روایت میں تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب سرکار علیہ السلام کا حکم پا کر کسی نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ سنو شراب کو حرام قرار دیا گیا، جب واپس پلٹے تو پوچھا کہ کیسا پایا لوگوں کو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے وہ برتن تک پھینک دیے جس میں شراب جمع کر کے رکھی تھی، حتیٰ کہ انگلیاں ڈال کر جس نے شراب پی تھی قے کر دی، فوراً لبیک کہا۔ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کیوں اس ناپاک سے اس قدر رشتہ جوڑتے ہیں؟ بلکہ ہمیں تو اللہ کی محبت کا نشہ ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض ہونی چاہیے کہ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ
نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ تو یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسلام کے ماننے والوں کا ہی ترہ امتیاز ہے کہ جب ان کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شے سے منع فرما دیتے تو پھر نظر اٹھا کر بھی کبھی اس شے کی طرف نہیں دیکھتے، کہ ان کا ایمان ہے کہ رب ذوالجلال اور اس کے رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم سراپا رحمت و فضل ہے۔ اور یہ شراب جو معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس آفت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، اس کے نقصانات کس قدر زیادہ ہیں۔ آج ہم جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ریس کرتے ہیں، جناب وہاں بہت ترقی ہے، ذرا سنیے، دور جدید میں برطانیہ جیسے ملک کو شراب کی وجہ سے جو سالانہ مالی خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے متعلق ایک تحقیقات کے مطابق حکومت کو حد سے زیادہ شراب پینے کا شوق یہ سالانہ 20 ارب پاؤنڈ میں پڑتا ہے، اور لوگوں کے ہزاروں گھنٹے اس میں، کیونکہ شراب نوشی کی وجہ سے کام نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی نسلیں شراب کے سمندر میں گھل رہی ہیں، اربوں پاؤنڈ شراب کی وجہ سے ہونے والے جرائم اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل میں نمٹنے میں خرچ ہوتے ہیں، اور سالانہ 22,000 افراد شراب کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ شراب جو بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لذت ملتی ہے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اس کی تباہی کس قدر زیادہ ہے۔ فیضان سنت صفحہ نمبر 426 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، اسلام نے شراب نوشی کو جو حرام قرار دیا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اب کفار بھی اس کے نقصانات کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ غیر مسلم محقق کے تاثرات کے مطابق شروع میں تو بدن انسانی شراب کے نقصانات کا مقابلہ کر لیتا ہے، شرابی کو خوشگوار کیفیت مل جاتی ہے، مگر جلد ہی داخلی یعنی جسم کی اندرونی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، مستقل مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ شراب کا سب سے زیادہ اثر جگر یعنی کلیجی پر پڑتا ہے، وہ سکڑنے لگتا ہے، گردوں پر اضافی بوجھ پڑتا ہے جو بالآخر نڈھال ہو کر فیل ہو جاتے ہیں۔ شراب کے استعمال کی کثرت دماغ کو سوجن میں مبتلا کرتی ہے، اعصاب میں سوزش ہو جاتی ہے، نتیجتاً اعصاب کمزور پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ شرابی کے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے، اس کے وٹامن بی اور سی برباد ہو جاتے ہیں۔ شراب کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی بھی کی جائے، اس کے نقصانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، اسٹروک، ہارٹ اٹیک کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ بکثرت شراب پینے والا تھکن، سر درد، متلی، شدت پیاس میں مبتلا رہتا ہے۔ بے تحاشا شراب پی جانے سے دل اور سانس لینے کا عمل رک جاتا اور شرابی فوری طور پر موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بڑی تباہی جو اس نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے، دل کے کانوں سے سنیے اور یہ اپنا ذہن بنائیے۔ امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی گناہ کو کرنے کا ارادہ ہو، کسی گناہ کی طرف جب ہمارا نفس مائل کرے تو اس کے نقصانات پر غور کریں، اپنے آپ کو ڈرائیں، اس کو ملنے والی سزاؤں پر غور کریں، اپنے آپ کو ڈرائیں
کہ واقعی اس نقصان کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ سنیے سنیے، شراب کے نشے میں بدمست ہو کر شرابی جب اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتا ہے تو دوسروں کا کیسے لحاظ رکھے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب سے بڑا گناہ، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ جب وہ خود سے ہی بیگانہ ہو جائے تو دوسروں کا لحاظ کیسے رکھے گا؟ کیسی عقل ضائع ہوتی ہے، کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ سنیے، حضرت سیدنا امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرا گزر نشے میں مست ایک شخص کے پاس سے ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والی کی طرح اسے اپنا ہاتھ دھو رہا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرابی بظاہر کچھ لذت حاصل کرتا ہے لیکن اس کا انجام بہت بھیانک ہے، اور بعض اوقات تو معاشرے میں ہی وہ چلتی پھرتی ایک عبرت کی ایک تصویر بن جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فیضان سنت میں فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک شوخ مزاج تنو مند نوجوان یہ جوڑیا بازار باب المدینہ کراچی میں مزدوری کیا کرتا تھا۔ وہ خوب جاندار ہونے اور تڑاک پڑاک بولنے کے سبب کافی نمایاں تھا۔ پھر اس کا ایک دور آیا کہ وہ اندھا ہو گیا اور نہایت افسردگی کے ساتھ بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ شرابی تھا۔ ایک بار ناقص شراب پی لینے کے سبب اس کی آنکھوں کے دیے یعنی چراغ بجھ گئے۔ کر لے توبہ اور تو مت پی شراب، کر لے توبہ اور تو مت پی شراب، ہوں گے ورنہ دونوں جہاں تیرے خراب۔ جو جوا کھیلے پیے ناداں شراب، قبر و حشر و نار میں پائے عذاب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں بھی اس کی آفتیں ہیں، مرے گا تو بھی بہت ہی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، قبر میں جائے گا تب بھی طرح طرح کے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے کہ شراب پینے سے کس قدر آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ احادیث مبارکہ سنیے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بدکار جب بدکاری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایک اور ارشاد فرمایا، جس نے بدکاری کی یا شراب پی اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جو شخص شراب پیتا ہے اللہ عز و جل اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے۔ ایک اور روایت سنیے، جو بدکاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اللہ عز و جل اس سے ایمان اس طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیص اتار دیتا ہے۔ مختلف ہیلے بہانے ہوں کہ جناب کیا کریں، دوائی کے طور پر ہم تو استعمال کر رہے ہیں، اس میں شفا نہیں ہے، یہ بیماری ہی بیماری ہے، اور اس کی اس قدر نحوست ہے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنے بیان میں ایک بڑا عبرتناک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کے پاس حالت نزاع میں تشریف لائے، اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے۔ اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کرو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی۔ وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے رہے، روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کس سبب سے اللہ نے تیری معرفت سلب کر لی؟ میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت اونچا تھا۔ اس نے جواب دیا 3 عیوب کے سبب، ایک چگلی، میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ، اور حسد کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا، اور تیسرا شراب نوشی کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا۔ گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کہ آج تو مال ہے، ذرا کسی کو فون کر دیتے فوراً وہ پیش کر دیتا ہے، 1 بوتل منگاتے ہیں تو 6 بوتلیں 10 بوتلیں آ جاتی ہیں۔ آج تو مال کی فراوانی ہے، نوکر چاکر ہیں، ہر طرح کی آسائش ہے، خوب عیش کوشیاں کریں گے، کب تک کریں گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا ہے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اور بعض نادان شراب پیتے ہوئے دل کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ شراب نہیں، یہ تو وسکی ہے، یہ بیئر ہے۔ تو اس طرح یہ نادان جان بوجھ کر گدھے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ گدھا گدھا ہے اور گھوڑا گھوڑا ہے۔ شراب کا نام تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑتا، شراب شراب ہی رہتی ہے۔ ہم غور کریں اور سوچیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں ہمارے اسٹور پر یہ چیزیں بک تو نہیں رہی؟ کہیں ہمارے کاروباری لین دین میں یہ معاملہ ہو تو نہیں رہا؟ کہیں ہم اپنے سیٹ کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی بوتلیں لا تو نہیں رہے؟ کئی کافر ہمارے جو تجارت جن سے ہوتی ہے وہ آتے ہیں تو ان کی خدمت میں شراب پیش تو نہیں کی جاتی؟ کان کھول کر سنیے، رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ شراب بنانے والا، بنوانے والا، شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا، شراب اٹھوانے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب کی قیمت کھانے والا، شراب خریدنے والا اور شراب خریدوانے والا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے، خدا کی قسم اگر اس پر ہماری پکڑ ہو گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ زندگی بہت مختصر ہے، بندہ جب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور بغیر توبہ کیے مرے، یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے شراب پینے سے توبہ نہ کی اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شرابی مر جائے تو اسے دفن کر دو، پھر مجھے لکڑی پر لٹکا کر اس کی قبر کھودو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے یوں ہی لٹکتے چھوڑ دینا۔ اس کا قبلے سے چہرہ ہی پھر جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص چوری یا شراب خوری یا بدکاری میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ معمولی سے کیڑے کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا، چونٹیاں برداشت نہیں ہوتی، پیر پر چڑھ جائے، چپک جائے، تکلیف سے آہ اوہ کر کے آوازیں نکل آتی ہیں، کیسے برداشت ہوگی؟ اور اس شرابی کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے پڑوسی بھی اس کی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا، دفن کرنے کے بعد کچھ دن میں نے بعد اسے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے۔ میں نے پوچھا ہے میرے بیٹے میں نے تجھے دفن کیا تھا، تو بچہ تھا، یہ بوڑھا کیسے ہو گیا؟ اس نے بتایا اے میرے والد، میرے قریب ایک ایسے شخص کو دفن کیا گیا جو دنیا میں شراب پیتا تھا، اس کی قبر میں جہنم کی آگ اس شدت سے بھڑکی کہ گرمی کی شدت سے ہر بچہ بوڑھا ہو گیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا کیسی رسوائی ہوگی۔ آج تو سرے عام پیتے نا، اب تو بے باکی ہے۔ پہلے کا دور تھا کہ جناب سنتے تھے کہ فلاں شراب پیتا ہے، وہ گھر میں پیتا تھا، گھر میں اس کا نشہ اترتا تھا۔ پھر جناب ترقی ہو گئی، بس یہ جو دنیاوی ترقیاں ہوتی ہیں، اور جناب کچھ لڑکھڑاتے نظر آئے کہ گھر میں پیتا ہے اور باہر بھی گھومتا ہے۔ اور اب شرابیں سر عام محفلیں سجائی جاتی ہیں، کوئی ایسی
رات نیو ایئر نائٹ کے نام پر یہ نوجوان، نادان نوجوان جمع ہوتے ہیں، شرابوں کے دور چلتے ہیں، چھلکاتے ہیں، ایسی گیدرنگز میں جاتے ہیں جہاں اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا۔ ذرا تصور تو باندھے، کیسی آج اگر 2-4 آدمیوں کے سامنے کچھ رسوائی ہو جائے، ہمارا عیب کھل جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، قیامت کی اس ذلت اور رسوائی کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کہ شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی، زبان سینے پر لٹکی ہوگی، اس کا لعاب یعنی تھوک خون کی طرح بہتا ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے۔ شرابی قبر سے، مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گا۔ اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی، ہاتھ میں جام ہوگا، سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم پر چمٹے ہوں گے، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی جو فرعون حامان کے قریب ہوگی۔ توبہ کر لیجئے کہ رب تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے مہربان رب عز و جل کی ناراضی سے بچنے کے لیے شراب نوشی سے توبہ کر لیجئے۔ افسوس ہے اس شخص پر جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوا۔ جب تک جسم میں روح ہے، موجود ہے، توبہ میں جلدی کیجئے، کیونکہ موت یقینی ہے، سر پر کھڑی ہے۔ توبہ میں جلدی کیجئے اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ ہمارا رب عز و جل کتنا کریم ہے کہ رات دن اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، مگر رب تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر بند نہیں کر رہا۔ ہم کو پھر بھی رزق عطا ہو رہا ہے، پینے کو پانی عطا ہو رہا ہے، کھانے کو رزق مل رہا ہے، پہننے کو کپڑا مل رہا ہے، پھر بھی وقت زندگی گزر رہی ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا یوسف بن حسن کے ہمراہ ایک تالاب کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر ایک بڑے بچھو پر پڑی جو تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں تالاب سے ایک بڑا سا مینڈک نکلا اور بچھو کے قریب آ کر وہ رک گیا۔ بچھو اس مینڈک کے پر سوار ہو گیا، مینڈک اس کو لے کر تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ چلو ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے چلتے ہیں، اس طرف ضرور کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پہنچے۔ کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتارا، وہ تیزی سے ایک سمت چلنے لگا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر ہم نے بڑا عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھا۔ ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہے، ایک اژدہا اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس اژدہے نے نوجوان کے سینے پر چڑھ کر جیسے ہی اسے ڈسنا چاہا، بچھو نے اس پر حملہ کیا، اس کو ایک زہر کا ایسا ڈنک مارا کہ اژدہا تڑپنے لگا، نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا، پھر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب سانپ مر گیا، بچھو واپس تالاب کی طرف گیا، وہاں مینڈک پہلے سے موجود تھا، اس پر سوار ہو کر بچھو دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس نوجوان کے پاس آئے جو نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا، اس کو ہلایا، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نوجوان دیکھ تیرے پاک پروردگار نے کس طرح تیری جان بچائی، یہ جو مردہ سانپ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہیں ہلاک کرنے آیا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے تیری حفاظت اس طرح کی کہ تالاب کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو نے آ کر اس اژدہے کو مار ڈالا، تو اس سے محفوظ رہا۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اے غافل اٹھ، رب جلیل عز و جل اپنے بندے کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے۔ ہمارا رب عز و جل کتنا کریم ہے کہ اس قدر نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی رب کی رحمت ہمیشہ ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ تو آئیے مل کر رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر اس معاشرے پر نظر کریں کہ اگر اس معاشرے پر نظر کرتے تو جا بجا شراب کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں،
اور ہم اپنے من کو اس لیے اس طرح مناتے ہیں کہ جناب میں تھوڑی شراب پیتا ہوں، میرا باپ تھوڑی شراب پیتا ہے، میرا گھر کا کوئی فرد شراب نہیں پیتا، تو کیا اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ جس دن بھائی کے ہاتھ میں، بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا آ کر دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور جیسے ہی باپ دروازہ کھولے گا اور دیکھے گا کہ میرا بیٹا شراب کے نشے میں آیا تو سر پکڑ لے کے ارے یہ کیا ہو گیا، میرا بیٹا شرابی بن گیا؟ تو یاد رکھیے کہ برائیاں اگر معاشرے میں ہوں اور ان کو نہ روکا جائے تو نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، یہ نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے کا جذبہ دیتی ہے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا جذبہ دیتی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اس کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، اس کے مدنی قافلوں میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، اور دنیا بھر میں اس مقصد کو لے کر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس مقصد کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ